اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تھوڑا سا مجھے آگے بھول جاتے ہیں، آپ کو یاد نہیں؟ حکمہ انا الکان فی دلال مبین، اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ اے مومنو، میں اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم میں اپنا محبوب مبعوث فرمائے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے میں نے احسان کیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ میری آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں اور آپ کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور آپ کو علم و حکمت کی باتیں بتاتے ہیں جو کہ اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ کا کروڑوں شکر جس نے ہمیں یہ ساتھ نصیب کی کہ ہم اللہ کے محبوب کے ذکر میں مشغول ہیں۔ یہ اللہ ہی کا ذکر ہے، یہ 100% اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ جب اللہ کے محبوب کی بات ہوگی وہ اللہ تک ہی جائے گی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جہاں ذکر ہو میں فرشتوں کو بھیجتا ہوں، جاؤ حاضری لگا کے آؤ۔ اور جب حاضری لگا کے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب اعلان کر دو میں نے سب کو بخش دیا۔ اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں 2 بندے کسی کو بلانے آئے تھے، کہتے ہیں اس جگہ پہ تو آئے تھے نا جہاں میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، لہذا وہ بھی بخش دی۔ اتنی بڑی سعادت اس کی توفیق کے بغیر نہیں مل سکتی۔ یہ جو سعادت ملی ہے یہ توفیق کے الہی کی وجہ سے، اور جو اللہ پاک نے احسان فرمایا ہے وہ سچی بات ہے۔ اس احسان میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ آج ہماری بخشش کا سامان ہو گیا۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے بخشش کا تصور کہاں ہونا تھا؟ نہ اللہ کا تعارف ہونا تھا، نہ یہ نماز آنی تھی، نہ روزے آنے تھے، نہ آخرت سے ہی ہونی تھی۔ آپ کے وجود اطہر کے آنے سے بلکہ جو ٹارگٹ اللہ پاک نے دیا تھا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اے انسانوں اور جنوں میری عبادت کر کے میری معرفت حاصل کرنا، یہ ٹارگٹ تھا۔ 1,24,000 پیغمبران اعظام نے عمل صالح کروائے مگر معرفت الہی تک نہیں پہنچے، کوئی نہیں پہنچے ان میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا کہ نہیں، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کہا گیا کہ وہ اس نے آنکھ بھی نہیں جھپکی، وہ تو بہوش ہو گئے تھے۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ہاتھ میری پشت پہ رکھا، 14 طبق روشن ہو گئے، اور میں نے کہا یا اللہ میں نے اب یہاں سے نہیں جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب وہ ابو بکر کو بھی لانا ہے، عثمان کو، فاروق کو، ان کو بھی سب کو لانا ہے، آپ جاؤ ہم نماز میں تمہیں یہی اعزاز بخش دیا کریں کہ دیدار کا نماز میں۔ تبھی آپ حضرت بلال کو یہ فرماتے بلال اذان دو اور میرے دل کو ٹھنڈک، آنکھوں کو ٹھنڈک بچاؤ۔ حالانکہ دل کی ٹھنڈک بنتی ہے، سکون ہے، لیکن آپ ہمارے میری آنکھوں کو ٹھنڈک بچاؤ۔ اور آگے امت کو بانٹ دی وہ نعمت، الصلاۃ معراج المومنین، ادھر لکھا ہوا ہے نماز مومنوں کی معراج ہے۔ یہ کسی کی پہلے عمل صالح رہے ہیں مگر معراجی کیفیت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے نصیب ہوئی۔
جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں میں رکوع میں جب سبحان ربی العظیم کہتا ہوں جب تک اس کا جواب نہ پاؤں میں اٹھتا ہی نہیں۔ یہ معیار جو ہے فذکرونی اذکرکم والا، یہ صرف امت محمدیہ کو نصیب، اور احسان تو گنے ہی نہیں جا سکتے۔ احسان نہ چرند گن سکتے ہیں، نہ پرند گن سکتے ہیں، نہ حجر، نہ شجر، نہ قطر، کوئی کائنات کی شے نہیں آپ کا احسان گن سکتی، کیونکہ آپ وجہ کائنات ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ مرصاد العباد میں یہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اس نور کی طرف پیار سے دیکھا، اور پیار سے دیکھا تو اس کو حیا سے پسینے کے قطرے گرے، ان قطروں سے انبیاء کی ارواح تخلیق ہوئی، انبیاء کی ارواح کی طرف دیکھا تو اولیاء و صالحین کی ارواح تخلیق ہوئی، صالحین کی طرف دیکھا تو عامت انسان جو تھے وہ ان کی تخلیق ہوئی، ان کی طرف دیکھا تو فرشتوں کی تخلیق ہوئی، فرشتوں کی طرف دیکھا تو پھر ساری کائنات بنی۔ گویا کہ ذرے ذرہ محتاج ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ ہی وجہ کائنات۔ آج اگر دوری ہو گئی، یہ جو اختلاف ہے نا کہ بھی معراج یہ مناتے ہیں، کچھ مطلب کہتے نہیں کہتے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس فکر کے مالک لوگ موجود تھے۔ وہ فتح مکہ کا موقع ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کل کافر مسلمان ہوئے نا، وہ امیہ بن خلف تھا، اور اس کا نام تھا جو امیہ کا بیٹا تھا، وہ جس نے نہیں عتبہ نہیں تھا، یہ تھا، دیکھو مجھے اتنا یاد ہے شوگر کی وجہ سے یہ بھول جاتا۔ اس نے 3 بندے بھیجے تھے آقا دو علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے مدینہ پاک، تو پھر بعد میں امیر اتنا تھا کہ وہ اس سے اسلحہ لے کے، جو غزوہ حنین ہے نا اس سے اسلحہ لیا تھا، وہ جو اتنے مال غنیمت کے ریوڑ جمع ہوئے نا تو وہ ان کی طرف دیکھ رہا، تو آقا فرمانے لگے دل کرتا ہے لینے کو؟ کہتا ہے ہاں، آپ نے ساری اسے دے دی۔ تو ایسے ہی کل جو مسلمان ہوئے ان کو نام پہ نام بانٹے جا رہے ہیں، تو صحابہ صفحہ کو کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک بندہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، معاذ اللہ کے خوف سے ڈر کہ انصاف کریے۔ اللہ آقا پاک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ سے کون ڈر سکتا ہے؟ اس کی گردن موٹی تھی، سلوار اونچی تھی، یہ اسی طرح نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اور حضرت عمر پاک نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو اس کی گردن نہ کاٹ۔ آپ فرمانے لگے نہیں عمر، یہ فکر آگے بھی چلنا۔ 2 طرح کے ایمان والے لوگ ہیں، ایک ہیں ارکان اسلام کو دین سمجھتے، ان کی بجا آوری، دوسرا گروہ ہے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سمجھتے۔ وہ علامہ صاحب کا لکھا ہوا یہ دی ہماؤس اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بھی۔ ایک یہ ہے کہ حضرت سلطان العارفین نے بھی کہا ایمان منگن تے عشقوں شرمامن میرے دل نو غیرت آئی، جس منزل نو عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کائی، میرا عشق سلامت رکھیو باہو میں ایمان نو دیاں تھروئی۔ یہ وہ گروہ ہے۔ مجھے ایک دیوبندی بہت بڑا افسر تھا، اس نے کہا آپ اسے ولی اللہ کہہ رہے ہو، یہ ایمان کو دھروئی دے رہا ہے۔ میں کہا اس ایمان کو دھروئی دے رہا ہے جس میں عشق نہ ہو۔ یہ وجہ ہے کہ وہ لاہور میں ڈاکٹر اسرار کے بندے نے میں سے کہا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کوئی رول نہیں، ان کی تو سلیکشن ہوئی تھی وہی کے لیے، وہ قرآن دے گئے ہیں، بس اب قرآن کافی۔ بتاؤ یہ جو وجہ کائنات ہے نجم الدین کبریٰ کہتے ہیں وہ نہیں ہے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، وہ ہیں تو سب کچھ ہے۔
تو یہ کہہ رہے نہیں وہ اب چلیں گے، ان کا کوئی رول نہیں، یہ گمراہی کی آگ دیا دو۔ اس لیے یہ یزید کو رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ان کو محبت کی میراث ملی نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دین چیز حب رحمت للعالمین۔ ہمارے نزدیک دین کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا نام دین ہے، اور پیار سے وہ خیرات ملتی ہے کہ جو معین الدین کو بھی ملی، جو قریب ترین عاشق صادق گزرا اس کو بھی ملی۔ اس نے کبھی بھی ان ملعون کو رحمت اللہ نہیں کہا۔ اب وہ اتنا بڑا مفکر اعظم دنیا کا بنا پھرتا ہے، کس اسلام کی تبلیغ کرتا ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا نظریہ رکھتا۔ اسلام وہ ہے جس سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈ پڑے، جس سے آپ کو پیار آئے امتی پہ۔ تم نے کیا کرنا اس کو بھی اس کی اتنی فیور کرتے ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان گھٹانے کے لیے وہ جو حضرت عمار بن یاسر ہیں نا، یہ بڑے مسلمان ہوئے ہیں غلام، سب سے پہلے شہید ان کی امی ہوئی ہے، پھر ان کے والد یاسر شہید کیے انہوں نے کافروں میں مکے میں۔ تو یہ آ گئے مدینہ طیبہ میں، تو آ کے دو مسجد نبوی بنا رہے ہیں نا، تو یہ دو پتھر لاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا دو کیوں؟ کہتے ایک اپنے آقا کے لیے ان کی طرف سے لاتا ہوں، ایک اپنی طرف سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرمانے لگے اچھا مار، تجھے تو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور وہ امیر معاویہ نے مارا۔ جب مارا تو حضرت اب عمر بن عاص نے یہ حدیث سنا لی۔ انہوں نے پتہ کیا، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ حضرت علی پاک نے مارا تھا، ادھر پھینک دی۔ اس حد تک دشمنی جانی تو یہ فکر کیوں بانج ہوا کہ یہ ارکان اسلام کو دین سمجھتے ہیں، ہم عشق مصطفیٰ کو دین سمجھتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ والے گروہ نے ساری حیاتی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو پالا اور اس کمال کو پہنچے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہوئی، اور اس حضوری سے حضوری حق نصیب ہوئی، اور معراج والی نماز نصیب ہوئی۔ ان کے 80 سال کے امام کو میں نے پوچھا کیا صلاۃ معراج المومنین حدیث ہے؟ کہتا ہاں ہے۔ میں کیا آپ کی بن گئی ہے؟ کہتا کوشش کر رہے ہیں۔ میں کہا 80 سال تک کوشش کامیاب نہیں ہوئی تو کہتے کیا کروں؟ میں کہا جس کی بن گئی ہے اس سے پوچھ۔ میں کہا وہ کون ہے؟ کہتا میں کہا وہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، جنہیں عیب نظر نہیں آتا، یہ عیب ڈھونڈتے ہیں، یہ قرآن میں عیب ڈھونڈے، میرے ساتھ یعنی اسی مثالیں عیب ڈھونڈتے ہیں، اور اب اللہ بے عیب، ارے محبوب کو بے عیب کوئی عیب والا بناتا ہے؟ محبوب کل عیب۔ وہ میں کہتا ہوں ویسے ہی لاجیکلی یہ بات ہے کہ اللہ بے عیب ہو اور محبوب کو عیب والا بنائے۔ ایمان سے میں نے کل شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف ویسے ہی میں دوپہر کو پڑھنے لگ گیا، سنو ذرا فرمانے لگے پہلے اللہ کا نام احد تھا، احد ہی تھا نا، احد ایک کلہ سی، نہ رب رسول نہ اللہ سی، پھر احببتہ ہو گئے، مجھے محبت ہو گئی، خلقتا بے نور محمد، میں نے نور محمد۔ کہتے جب دوسرا درجہ وحدیت کا آیا تو اس وقت صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق ہوئی۔ جب بھی جس کسی کو بھی روحت الہی ہوئی ہے بشری نمود پہ ہوئی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پہ ہوئی۔ حضور غوث سکلائم فرماتے ہیں 70 بار مجھے روحت الہی ہوئی، ہر بار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پہ ہوئی ہے۔ جب صورت پہ ہوئی ہے اس بے صورت نے خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کا۔ یہ حقیقت کن پہ کھلی؟ جنہوں نے عشق کیا، جنہوں نے محبت کی، وہ اسرار اللہ پاک نے ان کے قلوب پہ اتارے، اور زکی ہم کا پراسس ان کے لیے کارآمد ہوا۔ جس نے محبت نہیں کی، فنائی نہیں کی،
ہمارے اصطلاحات ہیں فنا فی شیخ، فنا فی اللہ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ بقا باللہ۔ فنا فی اللہ کا معنی کہ محبت میں سب کچھ اپنے اللہ میں فنا کر، اپنی خواہشات کو ختم کر کے خواہشات الہی کو اختیار کر لینا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نصیحتیں کی جاتی ہیں، اسے نصیحتیں کی جاتی ہیں، ایسے ہو جاؤ ایسے ہو جاؤ، یہ پہلے ہی سب کچھ ہے۔ علم الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے پہلے تعلیم قرآن دی، پھر خلق کیا انسان کو۔ اور اقبال کہتے ہیں اس راز سے واقف نہیں مومن کوئی، اس راز سے واقف نہیں کوئی کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تمام صفات کاملہ کا یہ مجموعہ ہے، خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، ارے زمین و آسماں کرسی و عرش، خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی۔ یہ ہے وہ وجود، یہ عشق نے اسرار ڈھونڈے، ورنہ دوسرے نے کہا ہمارے جیسا ہے، چونکہ ہمیں معراج نہیں ہوتی اس کو بھی نہیں ہوئی۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولی اللہ در اقدس پہ گئے، ان کو زیارت ہوئی تو آقا دو عالم فرمانے لگے میرے ساتھ معراج میں میری امت جو قیامت تک آ رہی ہے ساری کی ساری روحیں بھی میرے ساتھ گئی۔ حجاب کن پہ اٹھے ہیں وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ میرے حضرت صاحب کے پاس دعوت اسلامی والے کافی آتے تھے، وہ بڑے محنت کرتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک دن آپ فرمانے لگے یار سنتوں کا اتنا اہتمام کرتے ہو، معراج بھی تو سنت ہے، یہ بھی تو کیا کرو۔ اور حقیقتاً آج بھی یہ رکی نہیں ہے، آج بھی معراج ہوتی ہے، اور جس کو ہوئی ہو اس کے اپنے روحانی مقام کے مطابق وہ صحیح بیان کرے گا یا کتابوں کے دیکھنے والا بیان کرے گا؟ صحیح تو وہی بیان کرے گا جو خود جائے۔ اور سب کچھ آج بھی سدرۃ المنتہا اس سے آگے بھی سب کچھ فقیر جو ہیں ان کو مشاہداتی طور پہ اللہ پاک یہ نصیب کرتا ہے تاکہ یہ میرے دین کا فروغ کرنے والے بن جائیں۔ آقا دو عالم صاحب وہ فنا فی الرسول ہوتا ہے تو اس کو یہ سارے اعزازات بخشے جاتے ہیں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم یزکیہم کہ آپ تزکیہ نفس فرماتے ہیں 10 سال تک کوئی عبادت نہیں آئی، معراج تک کوئی عبادت نہیں آئی، دار ارقم میں بیٹھ کے کیا کرتے رہے؟ صرف دیدار کراتے تھے، تزکیہ نفس فرماتے تھے، صرف 2 رکعتیں پڑھتے تھے فجر کی اور عصر کی، وہ بھی باقاعدہ اس طرح نہیں تھی جیسے آج ہے، تو وہ صرف یہ تھی عبادت، باقی کوئی عبادت معراج سے پہلے آئی نہیں۔ تو ابو بکر کب تخلیق ہوئے؟ اسی دور میں۔ عثمان کب تخلیق ہوئے؟ اسی دور میں۔ عمر فاروق جب تخلیق ہوئے اسی دور میں۔ یزکیہم کے پراسس سے وہ ہستیاں تعمیر ہوئیں جن کا متبادل عالم انسانیت نہ پیش کرتا۔ کوئی ابو بکر صدیق پاک جیسی کامل ترین انسان پیدا کر سکتی؟ دیکھو ذرا ان کا جذب عشق کی ہجرت پہ آنا تھا نا، تو 6 ماہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا ابو بکر تیار رہنا، شاید اللہ پاک ہمیں یہ شہر چھوڑنے کا حکم دے۔ جب چھوڑنے کا حکم آیا تو 6 ماہ ہو گئے تھے، آپ جا کے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ابو بکر پیچھے کھڑے، تو پوچھا ابو بکر آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہتے آقا جب سے آپ نے حکم دیا تھا کہ میں جانے کہتے ہیں میں دروازے پہ ہی کھڑا رہتا تھا کہ کہیں محبوب کو دیر نہ لگ جائے۔ یارو جو غار ثور دیکھ کے آتے ہیں نا ایمان سے، وہ دیکھنے سے بھی نہیں آتی، 2.5 کلومیٹر کم از کم 2.5 کلومیٹر ہے، تو آقا دو عالم وسلم کو اٹھا کے لے گئے۔ روحانیت کا کمال دیکھ، کیا روحانیت کا منبع ہے کہ روحانیت ہے اٹھا کے لے گئے 2.5 کلومیٹر۔ آگے تو واقعات بڑے آپ نے سنے ہوئے ہیں، مگر اس بات میں کہ جہاں تنہا بندہ نہیں چڑھ سکتا، وہ نبوت کا دن کو نہیں چڑھ سکتا، وہ نبوت پاک کا وزن پاک بھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو
میری توبہ میں کسی کی شان میں نہیں گستاخی کر سکتا، مگر وانڈ اپنی اپنی اللہ پاک نے کی ہے کہ وہ آقا دو علیہ وسلم نے کندھے پہ چڑھایا کہ علی بت گراؤ، تو آپ نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں نا، مجھے آپ میرے اوپر، کہتے نہیں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، اور ادھر ابو بکر صدیق اٹھا کے جا کنوں لے گئے، اور عمر فاروق خدا کی قسم تاریخ ان کے قدموں کی مٹی جیسی بھی کوئی چیز پیدا نہیں کرتا، کہ بیٹے پہ الزام لگ جاتا ہے کہ شراب پی ہے، سزا دیتے ہیں، آدھی ابھی سزا ہوئی ہے، بچے کی جان نکل جاتی ہے، ارے لاش پہ کوڑے پورے کیے، اللہ کا حکم پورا کیا، یہ الفاظ میں سخت نہیں ہے اس کیفیت کو بیان کر سکیں، مگر عمر فاروق نے ان پاک نگاہوں کے تزکیہ نفس کی وجہ سے اس شان کو پہنچے کہ اللہ کا حکم پورا کیا، پھر گود میں لے کے کہا ہے اللہ میں نے حکم پورا کر دیا ہے، اب تو اس کو بخش دینا۔ کوئی بادشاہ ایسا انصاف کر گیا ہے؟ کوئی ایک مثال نہ عثمان کی خیرات کی، نہ حیدر کرار کی جرتوں کی کوئی مثال پیش کرتا۔ حیدر کرار میں جرت خود ہی فرماتے ہیں کہ وہ جو دروازہ تھا خیبر قلعے کا، 18 بندے اس کو پلٹ نہیں سکے تھے، حیدر کرار نے نعرہ تکبیر لگایا تو بائیں ہاتھ سے اس کو جنبش دی، سارے قلعے میں زلزلہ آ گیا، ہاتھ سے پکڑ کے ادھر کر دیا۔ تو جب امیر المومنین ہیں تو کوفہ میں بیٹھے جو کی روٹی کھا رہے تھے، چہرے پہ پسینہ آ گیا، تو صحابہ نے کہا اے علی تو وہی ہے جس نے قلعہ ایسے ہلا دیا تھا، آج جو کی روٹی کھاتے ہوئے پوانے لگے، علی تو وہی ہے، آنکھوں میں لعاب ڈالنے والا نہیں۔ یہ فیضان نظر تھا، جا کے مکتب کی کرامت تھی، یہ سارا آقا دو علیہ وسلم کا فیضان نظر، تزکیہ نفس، تزکیہ نفس عبادات کا حاصل نہیں ہے، یہ نگاہ کا حاصل ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، در نظر رہو، در نظر رہو، در نظر رہو، تاکہ تو بھی صاحب نظر۔ حقیقت اگر یہ جتنی ناکامیاں، نافرمانیاں، جو دوریاں ہیں نا، یہ تمہارا ورثہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا ورثہ یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے وجود ہیں، یہ تزکیہ نفس کسی شخصیت پاک کے محبت میں ڈوب پہ تزکیہ نفس کے پراسس سے گزرے، ان میں سے تہجد بھی کوئی نہیں چھوڑے گا۔ ہم 70 بندے بیعت ہوئے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ایگریکلچر یونیورسٹی میں، 70 بندے فلمیں دیکھنے والے بچے، سارے کے سارے، کبھی آپ نے کہا بھی نہیں تھا، صرف نگاہ کا کمال تھا کہ 70 کے 70 تہجد پڑھتے، 6 پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی تہجد گزار ہوئے۔ آپ ہمارا کہتے تھے بس میرے پاس آیا کرو، کبھی نہیں کچھ کہا کہ یہ کرو یہ کرو، سب کچھ خود ہی ہوا گیا۔ یہی فیضان نظر، یہ آقا دو علیہ وسلم کا احسان کہ اس نے وہ وجود تخلیق کر دیے جو آج تک حق الیقینی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، جو حضوری حق کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ فیضان رکا تو نہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چلا، حیدر کرار سے سلسلہ عالیہ قادریہ سہروردیہ چشتیہ چلے، سارے کے سارے اولیاء اعظام یہ الصلاۃ معراج المومنین والی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ حدیث غلط ہے، حدیث غلط نہیں ہے، یہ اس پراسس سے نہیں گزرا، اس کی امپورٹنس اب نہیں رہی، تزکیہ نفس کا کوئی عالم بھی نہیں ذکر کرتا، اس لیے آپ کو کون سنائے؟ تزکیہ نفس کو تزکیہ نفس شدہ وجود ہی کر سکتا ہے، اس کی صحبت پاک سے ہر علم بھی اپنی پیک کو پہنچتا ہے اگر تزکیہ نفس کے پراسس سے گزرے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پورے عالم بنے، یہ سارا 8 سالہ جو کورس ہوتا ہے وہ پڑھ کے پھر بابا فرید کے پاس گئے، جب گئے تو پھر فرید بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نظروں سے
پھر وہ فرید الدین گنج شکر بنے۔ مولانا روم بھی تو یہی کہتے، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تابع غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب تک شمس تبریزی کی نگاہوں نے ان کا تزکیہ نفس نہیں کیا، مولوی مولانا روم نہ بن سکتا۔ تزکیہ نفس کے بغیر انسانی اوصاف وجود پہ وارد ہی نہیں ہوتے، یہ اس شرف سے محروم رہتا ہے۔ جب تزکیہ نفس ہوتا ہے پھر یہ حضوری حق میں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ حجاب نہیں، معین الدین چشتی فرماتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان اگر کوئی حجاب ہے تو نفس کا ہے۔ لہذا سورۃ شمس میں 11 قسمیں کھا کے اللہ پاک نے کہا تھا قد افلح من زکا، کامیاب وہ ہوئے جن کا تزکیہ نفس ہوا۔ لہذا اگر کامیابی چاہتے ہو تو تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزرو گے تو پھر آپ کو کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم خود قاری نظر آتے ہو۔ حقیقت میں قرآن خود ہی سے آگاہ مرد کا جلال و جمال، یہی کتاب ہے، باقی تمام تفسیر۔ یہ جو ان پہ اترے ہے، یہ مولانا روم پہ جو مثنوی اتری ہے، ہست قرآن در زبان پہلی، یہ کہا ہے نا آپ نے، ہست قرآن۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام خودی جو ہے، فلسفہ خودی، وہ میرے پیر بھائی تھے سینئر مجھ سے، ان کو علامہ صاحب خواب میں ملے۔ ہمارا لائبریری ہال تھا یونیورسٹی کا، اس میں نا انہوں نے ہزاروں کتابیں دکھائیں۔ ایک طرف لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری طرف لکھا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے پوچھا حضور اس کا کیا معنی؟ کہتے ہیں اس کا معنی میرا کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عکس۔ یہ جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پہ نزول کتاب، گرا کشا نہ ہوا راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ وجود پہ اللہ پاک القاء کرتا ہے تفسیر قرآن، وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبدالعزیز دباغ، حضرت امام کشیری کے مرشد پاک۔ وہ ان سے کسی نے پوچھا، وہ جب بھی مکہ پاک جاتے تو سارے اولیاء کرام کٹھے ہو کہتے آپ خطبہ دیں، آپ خطبہ دیں۔ تو ایک دن لوگوں نے پوچھا 4 گھنٹے معرفت کے موتی رولتے ہو، کہاں سے اتنی تیاری کرتے ہو؟ کہتے تیاری کون کرتا ہے؟ اللہ کا بندہ اللہ سے اتنا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی جدائی نہیں ہوتی، ادھر سے نزول ہوتا رہتا ہے، یہ بولتا رہتا ہے۔ صحیح؟ سیم ایمان سے سائیں جی ہمارے مرشد پاک تھے، 4 گھنٹے، کبھی کوئی نصیحت اموز والی ایسی بات نہیں، نہ واقعہ سنانا، کوئی واقعہ بھی نہیں سناتے، جو ان کے قلب پہ اترتا تھا وہ سنانا، اور سپورٹ دیتے، ریفرنس کے طور پہ کہتے کہ مولانا روم نے بھی ایسا کہا ہے، اقبال نے بھی ایسا کہا ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ کبھی بھی آپ بھی سناتے، کبھی جگ بھی نہیں سناتے، ان کے اوپر جو نازل ہوتی تھی وہ کیفیات وہ سناتے تھے۔ اور اس دور میں اللہ کے محبوب ترین بنے، وہ یزکیہم کے پراست سے گزر کے، آپ پہلے اہل حدیث تھے ہمارے ساتھ۔ دادو میں ریلوے اسٹیشن پہ اسٹیشن ماسٹر تھے، وہاں پہ حضرت نعمت اللہ قریشی ایک ولی اللہ ہوئے، لوگ ان کی باتیں کریں تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ میرے اندر ایک آگ لگی ہوتی تھی کہ حق کیا ہے، میں مرضیوں کا بھی لٹریچر پڑھوں، یہ بھی پڑھوں، مگر مجھے ٹھنڈ نہ پڑے۔ تو اہل حدیثوں کا تو میں پڑھتا ہی تھا، 55 سے تہجد والدہ پڑھاتی تھی، 55 سے تہجد پڑھاتی تھی۔ مسجد میں جانا، آپ جوتوں میں بیٹھے رہنا، بچے کو تہجد پڑھو پھر جاکے جائے، میں کہ اللہ ڈر نہ جائے۔ تو اس طرح تعمیر اللہ پاک کر رہا تھا۔ کہتے میں بھی سنا کے نا کہا یار حضرت صاحب کے پاس تو جاؤں، جیسے ہی کہتے میں نے ان کا چہرہ دیکھا، میرے اندر جو آگ لگی ہوئی تو ٹھنڈی ہو۔ میں نے کہا محمد شریف منزل تیری آ گئی ہے، آگے عقیدے کی وجہ سے مار کھا جائے تو کھا جائے۔ پھر آ کے والدہ سے اجازت لی، جا کے بیعت ہوئے، پھر سارے خاندان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا کے سنی بنائے، ساری فیملی، مامے چاچے بابے سب کو زیارت کرائی۔ اور آقا سائیں کہ سب سے بڑا کمال جب یہ حجابات نفس اٹھتے ہیں، یہ روحانی طور پہ پاک اور مطہر ہوتا ہے، اور آقا دو علیہ وسلم پاک اور مطہر ہیں، پھر اس کو خواب کی بھی محتاجی نہیں ہوتی،
خواب کی بھی محتاجی نہیں ہوتی، این حالتے جاگتے ہوئے یا کہ دعا کی بارگاہ میں حضوری دیتے. جب یہ حالت ہوگی بتاؤ جو کوئی نافرمانی کرے گا؟ کرے گا جی؟ یہ اتنا پاک تزکیہ نفس سے ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میرے مرشد ان کے سری سکتی ان سے کسی جوان نے سوال کیا حضور توبہ کے معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے گناہ کو یاد کر کے روتے رہنا. سننا ذرا، میں آپ سے بڑا متاثر ہوا ہوں یہ ان کے بول سے میں متاثر ہو گیا کیونکہ پہلے عالم بھی ہوتے تھے یہاں تو وہ مجھے ان کا بھی پتہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا یعنی کس حال پہ تزکیہ نفس پہ چاہتا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اپنے گناہ کو یاد کر کے روتے رہنا توبہ ہے. تو وہ جوان کہنے لگا نہیں آقا صاحب گناہ کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا توبہ ہے. وہ حضرت جنید آئے تو انہیں کہا حضور آپ پریشان ہے؟ کہتے ہاں یار یہ بات ہوئی ہے، میں نے یہ بتایا نوجوان یہ کہتا ہے. جنید تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے حضور وہ جو نوجوان صحیح کہتا ہے. اب فکرہ جو کہا نا یہ نا جنید بغدادی کتاب لکھی ہے فروز سانزری، لیکن نا بے ایمانوں نے ترجمہ کیا ہے. انہوں نے یہ فکرہ پہلے نسخے میں ہے میرے پاس، اب میں لاتا ہوں تو یہ بیچ میں سے اڑا دیا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا حضور توبہ کا معنی ہے کہ ہمیشہ کے لیے گناہ بھول جائے، کیونکہ غبار کا یہ فکرہ غبار کا تصور بھی غبار ہوتا کہ گناہ کا تصور بھی اس میں نہیں آ سکتا. جو مسجود ملائک ہے جسے جبریل نے سجدے کیے ہوں اس کو گناہ کا تصور بھی نہیں آ سکتا، وہ اتنا پاک ہے بشرطے کہ تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزرے. اللہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب تب ہوگے اگر تزکیہ نفس ہوگا. تو تزکیہ نفس کسی تزکیہ نفس شدہ وجود کی صحبت پاک سے ہوتا ہے، اور پھر یہ معرفت الہی کے زیور سے آراستہ ہو کر کے پھر یہ ادھر ادھر سے نہیں لیتا، یہ پھر اپنے اللہ سے اس کے قلب پہ القاء ہوتا ہے، اما وقت القاء ہوتا ہے. یہ اس کی وجہ سے پھر دنیا کو رنگین کرتا ہے، دین کے فروغ کا ذریعہ بنتا ہے، حق الیقینی سے پر. اس سے بڑھ کے حق الیقینی کیا ہوگی تو ادھر سے لے رہا ہے ادھر سنا رہا ہے. وہی سند ہے وہی یہ حضرت امام علی مقام کا مقام تھا. یہ جو ارکان اسلام کو اسلام سمجھتے ہیں نا وہ ان میں جو وہ کمینہ تھا شمر اس نے 12 حج کیے ہوئے تھے. کوئی حج نہیں بگاڑتا ان کا کچھ بھی، کوئی نماز نہیں ان کا بگاڑتی کچھ بھی، کیونکہ جب تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی میراث نصیب نہ ہو اس وقت تک ایمان کسی کام کرنا. میں ایمان دیاں تو روئی یہ کہا حضور نے. ایمان ہر کوئی منگے ہر کوئی منگے تو عشق سلامت کوئی، جس منزل نو عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی. ایمان سلامت رکھیو باہو میں ایمان نو دیاں تلوائی. علامہ اقبال یہی کہتے ہیں عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. ورنہ میں آپ کا چہرہ اقدس اور ولیل زلفیں دیکھتا ہوں. جب بھی روحت الہی ہوتی آقا دو عالم کی صورت پہ ہوتی ہے، لہذا میں آپ کی زلفیں دیکھتا ہوں. یہ کہتے ہیں نہیں زیارت ضروری نہیں، ہم کہتے ہیں اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ہی نہیں. اس کے بغیر اور جس کو زیارت ہو جائے اس کی فضیلت سنو ذرا. آقا دو عالم صلی صحابہ کو فرمایا تم بڑے خوش قسمت ہو، تم نے مجھے ظاہری صورت میں دیکھا، تم بخشے ہوئے. تمہارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی امت کا کیا بنے گا؟ کہتے جس کو خواب میں میری زیارت ہو جائے وہ بھی بخشا گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں سب کو تو نہیں ہوگی. کہتے نہیں جس کو میری زیارت ہوئی ہوگی نا اس کو جو دیکھے گا وہ بھی بخشا گیا. تو وہ صحابہ نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ تو درویش بندہ ہوگا، کوئی شور تھوڑا مچائے گا کہ لوگوں مجھے دیکھ لو. کہتے نہیں، سرے راہ جاتے ہوئے جس کی اس کے چہرے پہ نظر پڑ گئی وہ بھی بخشے. اور تصوف میں پہلا سبق یہ ہے کہ مرشد وہ ہے جو مرید کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جائے. یہی ہے نا، اگر نہ لے جا سکے وہ مرشد نہیں. وہ تزکیہ نفس کے پراسس سے مرد مرشد میں براد با مصطفیٰ. مرد مرشد کیا کہتا ہے؟ آقا دوارا صلی کی بارگاہ میں مرید کو لے جاتا ہے، باز دارد کفر و شرک و عذابہ، اس کی ظاہری صفائی کر کے آقا پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پھر وہ اللہ پاک سے ملا دیتا ہے. یہ ہے سلسلہ تصوف. یہ آسان ہے کہ نہیں؟ پہلے کسی کو نہیں، پہلے امت کو یہ کسی کو نصیب نہیں. ان کا یہی کافی ہے. حضرت شاہ منصور کو جب پھانسی گھر کی طرف لے کے جا رہے تھے نا، تو مریدوں نے پوچھا حضور کوئی نصیحت؟ کہتے بھی عمل صالح نہ چھوڑیں. عام طور پہ یہی نصیحت ہے. تو بیٹا آگے ہوا کہ میرے والد ماجد میرے کیا نصیحت؟ کہتے معرفت کے بغیر نہ اکتفا کرنا، معرفت کے بغیر نہ صبر کرنا. معرفت کا ایک قطرہ سمندر اعمال صالح سے بھاری ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس میں دیدار الہی ہوتا ہے، اس میں نماز معراج ہوتی ہے. اب بتاؤ جس عمل میں معراج ہو رہی ہو وہ عمل اور خالی خالی عمل کیا برابر ہوں گے؟ تیرا ورثہ یہ ہے، آگے تو اپنے ورثے کی تانگ کرے نہ کرے وہ تیری مرضی. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اپنی وہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وہ جو گم پر بیٹھے ہیں احساس زیاں کو، وہ جو ضائع ہو گئی چیز اس کا احساس بھی باقی نہیں رہا. اگر یہ باقی ہو جائے تو میں تڑپوں پچھلی رات، میں پچھلی رات تڑپنا شروع کروں. قرآن میں آتا نہیں ہے وہ جو میرے دوست ہیں ان کے پہلو بستروں سے نہیں لگتے. کیوں نہیں لگتے؟ وہ درد مندی میں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں روتے ہیں، اے بار الہ مجھے اپنے محبوب کے جلوے عطا فرما. وہ اس لیے روتے ہیں. لہذا یہ خوش نصیب چک ہے کہ یہاں کوئی دوسرا فکر نہیں. لہذا اس فکر میں ایک زنگ لگ گیا ہے کہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ پیر کا کام ہے سال بعد یا کٹا یا مرغا یا کوئی 10 روپے دے کے انہوں اپنے کار کر لو تو سی اپنے کار. نہیں، جو مرشد مرید کو آقا پاک کی بارگاہ تک نہ لے جائے وہ مرشد نہیں. اس کا بیعت نہیں ہونا، کیونکہ وہ تو خود رڑا ہوا راہی ہے. اس کی بیعت ہونا ہے جو اس شرط کے ساتھ کہ میں تجھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے کھڑا کروں گا، پیش کروں گا، پھر تو وہ مرشد. یہ اب زنگ لگ گیا ہے کہ ادھر نہ ایک بندہ ہے مجھے سائیں مینوں 30 روپے ایڈوانس جو میں کیوں، میرا پیر لٹھا ہے، میں خدمت کرنی ہے، نہ اور نماز نہ روزہ نہ تک. پیر پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے کی کرنا پیر پھڑ. پیڑ یہ ہے کہ یہ معرفت الہی سے سجے، یہ اپنے مقام آدمیت کو پا جائے. یارو کبھی مقام کے غور کیا ہے تم نے؟ کتنی شان والا ہے جبریل امین، مگر آپ کو سجدہ کیا اسے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. ارے اللہ کا ذکر تو سجدہ ہے کہ حکم الحاکمین ہے، کل مالک ہے میری ساری ضروریات کا کفیل. وہ میرا ذکر وہ کرے، تو جا تو کر، تو اسے پیار کتنا ہے اللہ کا. اور ہمارے سردار پہ بما فرشتوں کے درود پڑھتے، اور فرمایا کہ تو بھی درود پڑھے تو میں تیرے اوپر بھی پڑھوں. تو ایک بار پڑھے میں 10 بار پڑھوں. یارو اپنی شان کا دراک تو کرو. علامہ صاحب فلسفہ خودی میں یہی کہتے ہیں، آہ کس کی اور دعا وارہ رکھتی ہے تجھے. ارے راہ تو، راہ رو بھی تو، راہ بد بھی تو، منزل بھی تو. دیکھا کہ کوچائے چاک گریباں میں کبھی، کیس تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، لیلہ بھی تو. اگر تجھے اپنی خودی کا پتہ چل جائے، میرے حضرت صاحب کا ارشاد سنو.
دعاؤں سے ہٹ کر کے رضا میں رہا کرو. آپ کی دعا پتہ کیا تھی؟ سنو ذرا حضرت صاحب کی دعا. کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے، یا اللہ لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال. کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے. کہتے میری خواہش نے تو مجھے یتیم بنایا ہے. مومن کی خواہش صرف اللہ ہے اور وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ اور کوئی دعا مانگے یہ گرا ہوا ہے، اپنے مقام سے ناآشنا ہے. مرشد اس کو یہ کہتا بس تیری طلب صرف طلب المولا. اس طرح اس کو بلندیوں پہ پہنچاتا ہے. اللہ پاک نے کہا تو نائب الہی ہے، فروغ دیدہ افلاق ہے. تو نے تو میرا کام میرے پروگرام چلانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور تو خود ہی دنیا مانگ رہا. اللہ کہے ساری کائنات تیری. کل ہی مجھے آج صبح تفسیر میں ایک نے سنایا بچے نے کہ اللہ پاک نے آدم کے لیے سارا جہاں سجایا، جب اس کو لے جانا ہے سب کچھ لپیٹ دینا. تو یہ پھر کائنات کا طالب ہو کیوں نہ مالک کا طالب ہو. اللہ کہتا یحبہم و یحبونہ، تو میرا محبوب میں تیرا محبوب. وہ تیرے محبوب بنانے پر تلا، وہ تو آگے چیزیں مانگ رہا ہے. وہ چیزیں تجھے مانگیں تو اللہ کا مانگتا بن، چیزیں تیرا طواف کرے. ادھر جاتی ہیں ہماری باجیاں مائیں، وہ گلاب کے ٹکڑے کاٹ لاتی ہیں کہ شاید اس سے کچھ ہو جائے. زیادہ خواہش اور کبوتروں کے دانے چگتی پھرتی ہیں. میں کہ کیا وہ اللہ ایک بیٹا دے دندا. دسو کلمہ پڑھ کے بھی بیٹا کبوتروں کو منگنا ہے نا؟ کمزوری نہیں. وہ اللہ پاک تینوں انی شان بخشے کہ فاسا جا لولی آدم فرشتیوں سجدہ کرو آدم نو تے تسی اگے کبوتران دے وہ چوکے دے وچوں پتہ نہیں کرے جواں دا دانا لب جائے تو وہ کھلاؤ تے بچہ ہو جاندے. اے ہندوؤں دے وچ رہ کے اللہ اے نہ 70 ماں جنہ پیار کرے وہ دے اگے روندا نہیں تے بوہا کھڑکانوں ہٹدا نہیں. ہور کوئی مدینے دی خیرات ہے یہ احسان آقا پاک. حضرت مائی رابعہ بصریہ جس رات پیدا ہوئی نا اتنی غربت تھی، 7ویں بچی تھی، سید زادی ہے. تو گھر میں نہ تیل جلانے کا دیا تھا، نہ کپڑا کے لپیٹ لے، نو مولود کو کپڑا بھی نہیں تھا. بڑی بیٹی نے کہا ابو جی پڑوسیوں سے کوئی کپڑا مانگ کے لاؤ. ابو جی غیرت مند سید زادہ باہر کھڑا ہو کے آ گیا کہ بیٹے وہ نہیں جاگتے. تو بیٹی نے کہا ابو جی دوسرا دروازہ کھٹکھٹا لیتے. تو رو کے کہندے بیٹی ساری عمر تو یہ گناہ نہیں کیا کہ دوسرا دروازہ کھٹکھٹا. یہ غیرت سید. اور میرے پاس آتے عالم نمازیں پڑھانے والے، وہ جو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں کہا یار تم دین کا فروغ کر رہے ہو، کچھ اللہ پاک سے پیار میں کرو. اللہ پاک دین کے فروغ کرنے والوں کو بھی بھوکا مارتا ہے. کیوں نہیں مارتا بلا؟ لیکن وہ منگتا جو کسی کے دروازے پہ چلا جائے اللہ کو غیرت آتی. مسجد میں کسی کو خیرات دینا منع ہے. اللہ پاک کہتا ہے میرا گھر ہے، وہ میرے سے مانگے جہاں کسی اور سے نہ مانگے. باہر نکل کے دے سکتے ہو. یہ مانگتے ہیں نا کہ مسجد میں، وہ مسجد میں دینا منع ہے. اگر جوتا گم ہو جائے تو کہتا ہے شور نہ کرے کوئی، میں اس کو صدقہ کرا دے دوں کہ گھر چلا جائے، میرے گھر کی توہین نہ کرے. یہ شان ہے آدم. یہ رول گیا خواہشات دنیا. آقا پاک نے کہا تھا میرا امتی بت پرست تو نہیں ہوگا مگر دنیا پرست بہت ہوگا. خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ آقا پاک کے بغیر کوئی حشر کا حشر ہوگا. پھر ہم کس کی خاطر اپنی سیرت و صورتوں جیسی نہ بنائیں. کم از کم صورت ہوگی نا تو اللہ کو ترس آ جاتا ہے. پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی نقلیں اتار رہا تھا تو وہ آپ نے غصے میں کہا یا اللہ ان کو ادھر ہی کا رکھا دے. وہ سارے گرک ہو گئے تو نقلیں نے اتارنے والا اسی طرح. آپ کہنے لگے یا اللہ فساد دی جڑ تے ادھر ہی کھڑا. موسیٰ میں کی کروں تیرے کی شکل بڑھائی.
تے آقا پاک ورگی شکل ہوئی اللہ نو رحم نہیں آئے گا؟ امتی تے انہا انہوں پیار ہے. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نو جپی پا کے روڑ تے جبریل امین آکھن یا اللہ انہا پیار. کہندے جبریل یہ کی پیار آ مینوں اپنے محبوب دے امتیاں نہ یہ نالوں 70 گنا بہتا پیار ہے. ارے اس پیار دی قدر نہیں کرنی چاہیے. کیوں اسی غلط کام کریے اپنے اللہ دے ہوندے ہوئے؟ وہ میرا اللہ جو موجود ہے وہ سندا بھی ہے، دل دی گل بھی سندا، انہوں چھڈ کے دھکے کھائیے بے ایمانی کریے. ایمان نہ یہی گل فقیر نے کہ بھی اللہ دے ہوندیاں جرم ساجدہ پلا. جد اللہ ہے میرا والد ہوئے نا کماؤن والا تو بچے نو کی لوڑ کو چوریاں کے جیڑا مالک الملک ہوئے یعنی کسے کو منگنا بھی نہیں او دے ہوندیاں میں بے ایمانی کیوں کر، میں کیوں کسے دے حق تے نظر رکھ؟ او دا دروازہ کوئی بند ہے؟ حضرت حسن بصری نے اپنے مریدان نو نصیحت کر رہا ہے وہ بوا کھڑکاندے رہا کرو کدی تا کھلو گئی. تے مائی رابعہ بیٹھی سی کہنے لگی حسن بھائی کبھی بند بھی ہوا ہے. بوش ہو گئے سن کے کہنے یا اللہ یہ میری بہن تجھ کو زیادہ سمجھتی. وہ کہنے لگے نا دروازہ کھٹکھٹاندے رہو کدی تے کھلے گئے. کیا ہمارے بھائی حسن کبھی بند بھی ہوا ہے؟ لہذا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ورثے میں یہ فقیری ملی ہے، اس کی قدر کرو. کوئی بھی آقا دو علیہ وسلم سے سیرت و صورت کی صورت بناؤ اور پچھلی رات روو کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا وسیلہ نصیب کر کہ میں تیری بارگاہ کا منگتا بن جاؤں، میں وہ حضوری والی نماز پڑھنے لگ جاؤں، میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کرنے والا بن جاؤں. ایمان سے وہ سن لے. پیر کے ڈھونڈنے کا جو بھی مجھ سے پوچھتا میں کہتا پچھلی راتی رو اللہ کو منگو. صحیح نہیں جی؟ کئی بندے جڑے پروفیشنل پیر نے نا وہ وچ مرید لیا کے بٹھاندے نے پہ انگلاں لاؤں دے رو انہوں کو بیعت ہو جو بیعت وہاں بندہ ہو سکتا ہے جہاں اللہ نے اس کا فیض رکھا ہے. بیعت کی تلقین کی جا سکتی ہے مگر یہ نہیں کہا جاتا میرے بیعت، کیونکہ پیار کا اللہ نے اس کا کہاں فیض رکھا. بیعت کی تلقین کرتا ہے اللہ کا ولی مگر یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرا ہو جائے. صحیح ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے. تمام امور اللہ نے طے کیے ہوئے پہلے سے. یہ مائی بڑھنیاں ہماری جعلی پیروں کے پاس جاتی ہیں او جی بچی دی شادی ہو جائے او کریں. جب بچی ابھی عالم روا میں تھی نا تو اس کا حسب نسب قسمت شادی کی ہر بات اللہ نے لکھ دی تھی، اسی جگہ ہونی ہے. تو پھر تو کیوں تک کے کھاندی پھر دی؟ تو اللہ پاک دے اگے انہاں رولا جنہ تو بعد اپنی عاقبت خراب کر رہی ہیں. پھر وہ میرے کو بھی آ جانی ہے کتاب کھول کے دسیو. میں کہا ایک کوئی تو جرم کیتا میرے کو کتاب ہے میں پہلے پوچھا گا کی ہویا؟ وہ گوانڈیاں نے ساڑھے کہا چھٹے مارت. میں کہا نماز پڑھ دیں کہ کدی کدی. میں کہا اصل تا تسی آپ چھٹے مارے، چھٹے تھے آپ مارے. آج بڑی امیر بڑھی ہے وہ جی میرا بندہ اجدان اب میں نے لفٹ نہیں کراؤں گا. میں کہا تو نماز پڑھ دیں کہندے نہیں. میں کہا آج جرم جڑا اللہ کے نہ چکے اللہ انہوں نعمتاں کھوئی لیندہ. اللہ نے بندہ میاں بیوی بنایا راحت لے کہ جن سے راحت نصیب، جس کو راحت نصیب نہ ان دونوں میں سے کسی نے اللہ کا حق مارا ہے. یہ سکی پھکی نماز پڑھنا شروع کر دینا. عام بندے سے اللہ پاک 5 وقت کی نماز اور رزق حلال کا توقع کرتا ہے. رزق حلال میں سارے جرم ختم ہو جائیں گے اور نماز جو ہے وہ معاف کسی کو نہیں. سکی پھکی پڑھن لگ پوے نا پھر بھی وہ اثرات مرتب ہوں گے. اگر معراج والی پڑھے گا پھر تو کہنے ہی کیا. جن کے گھروں میں سکون نہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے.
اگر اللہ کا حق ادا کرو گے اللہ اپنا کرم فرمائے. اب جو فجر قضا کرے اس کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے، رزق کم کر دیا جاتا ہے، اور اس کو یہ نا رزق ہوتے ہوئے بھی جو ملوں والے مالک ہیں نا، وہ جو لاکھوں مزدوروں کے اونر ہوتے ہیں، وہ آپ گولی کھا کے سوتے ہیں. نیند نہیں آتی کیونکہ دولت جو ہے علاج نہیں ہے بندے کا علاج اللہ کا پیار ہے، آقا دو عالم وسلم کا پیار ہے. وہ نصیب ہو تو پاس جوتیاں گانٹتا ہو، وہ جو ہے وہ خوش نصیب ہوگا. اور جس کو یہ نصیب نہیں، مجھے بہت بڑا سیٹھ ایک دن کہنے ڈوگر صاحب اے سارے مزدور کہندے ہونے ایسی سیٹھ بن جائیے، تو یہ نہیں پتا سیٹھ نو ساری رات نیند نہیں آئی بھی 6 کروڑ آج دینا بینک نو کتھوں دے. میں کہ اگر تو یہ رات ویسے جاگن دی بجائے مسلے تے جگانا تے اللہ نے 6 کروڑ دی بجائے 12 کروڑ دا بندوبست کر دیا. کہندا جی ہن جدوں دا تانوں ملیا نا ادوں دا راز پتہ لگا کہ پتہ نہیں لگا. وہ جنہ چر پیندا پاسے پلٹدا رہیا انہاں چر مسلے تے بیندا تے خالق الملک اپنے محبوب بندے دی انی نہیں سندا. وہ تے چاہندا وا کہ کوئی منگے میرے کولوں تے میں نوں دواں. لہذا جتھے آقا دو عالم دا احسان عظیم ہے وہ سب تو بڑا احسان ہے اللہ نے تانوں اپنا محبوب بنا لیا امتی بنا کے. اور اللہ تعالیٰ 70 ماہ جنہ پیار کردا، خدا دا واسطہ اس پیار نو ٹھکراؤ نا، وہ دے محبوب نہ پیار کرن لگ جاؤ خوش ہو جائے گا. تے نہیں لبنا ہے سودا کتیوں جب تک کوئی اللہ دا محبوب نہ لبا. یہ بھی میں سچی گل دا، یہ بازاروں سودا نہیں لبنا ہے نہیں، یہ سینے دا سودا وا، کسے جڑے ہوئے سینے نالوں سینہ جلے گا. تے لہذا پچھلی راتی رو کے آکھنا سونیا مینوں بھی کوئی نصیب کر دے، میرے نصیب جگا دے. جگائے ہوئے نصیب تے ستے ہوئے برابر تے نہیں نہ ہونے. اے اللہ تو اس گاؤں تے جنہ کرم کیتا ہویا اس سے اضافہ فرما، انہاں نو حقیقت شناس کر دے، انہاں نو اپنا بندہ وما لنا الا اللہ.